اور یقین کیجئے میں اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤں، ایک بندہ کہ جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماری عطا ہوئی، وہ بندہ بیمار ہوا اور ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوا جسے کینسر کہتے ہیں، اور کینسر کے بھی آخری درجے کے اندر، بالکل آخری درجہ، وہ درجہ کہ جس کے اندر میڈیکل سائنس شکست تسلیم کر لیتی ہے، وہ درجہ کینسر کا کہ جس کے بعد ڈاکٹر، معالج، طبیب، حکیم سب کہہ دیتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے، اب آپ اسے اپنے گھر لے جائیے، کوئی دوا نہیں اب اس کے لیے، بس یہ چند پین کلرز ہیں جو اس کو آپ دے دیا کریں، یہ انجیکشن ہے جو لگا دیا کریں تاکہ درد کی شدت کم ہو جائے، لیکن کینسر اتنا بڑھ چکا ہے جو اس کی پوری باڈی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اب علاج کوئی نہیں، اب ایسی کوئی میڈیسن موجود نہیں جو ہم دیں اور اس کا کینسر ختم ہو جائے، لہذا آپ اس کو گھر لے جائیں۔ مایوس کر دیا نا ڈاکٹروں نے، اب یہ بندہ گھر آ گیا، ساتھ میں ڈاکٹرز نے اس کے بیٹے کو یہ بھی کہہ دیا کہ بابا جی کا اب بچنا مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی مہلت ہے۔ سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، انسان کی باڈی کے نظام سے ڈاکٹرز محسوس کر لیتے ہیں کہ کون سا اب کتنا فنکشن باقی ہے، کتنی کارکردگی جسم کی کس اعضاء کی باقی ہے، لہذا انہوں نے اپنی ججمنٹ کے دوران اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اب 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جیے گا۔ بیٹے کو کہہ دیا کہ بابا جی کو گھر لے جاؤ، 1 ہفتے کی مہلت ہے، بس بابا کی خدمت کرو، بچنا مشکل ہے۔ اچھا، بابا جی نے کہیں کان لگائے ہوئے تھے، سن لی یہ بات، بابا جی نے سن لی یہ بات کہ میرا کینسر اس آخری درجے کے اوپر پہنچ چکا ہے جہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ اب بابا جی گھر پہ آئے مایوس، پریشان، اب پوری زندگی کے گناہ اس کے ذہن کے اندر دوڑنے لگے، پوری زندگی جن جرائم کے اندر، جن کرائم کے اندر، جن گناہوں کے اندر یہ مبتلا تھا، وہ ایک ایک کر کے سارے اس کے ذہن میں آنا شروع ہو گئے۔ ہر پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، پوری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزاری، زنا میں نے کیا، شراب میں نے پی، گناہ میں نے کیا، پوری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ اب اس بابا جی کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا، گناہ یاد آنے لگے۔ اب یہ کون بابا ہے؟ یاد رکھیے گا میری بات، یہ وہ بابا جی ہے کہ جسے ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ کے 1 ہفتے کا بول کے کہ بس 1 ہفتے کے بعد اس کی زندگی ختم، لے جاؤ گھر۔ اب یہ لاچار، اپنی موت کا منتظر یہ بڈھا بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ اس بابا کو اٹھانے والے 2-4 بندے جو اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں یا بیٹھے ہوئے کو لٹاتے ہیں، نہ خود سے اٹھ سکتا ہے، نہ خود سے بیٹھ سکتا ہے، اور چلنا پھرنا تو دور کی بات، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات، اس کا ہاتھ یوں پڑا ہوا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے، بیماری اتنی ہے، بیماری کا غلبہ اتنا ہے، یہ اپنا ہاتھ بھی یوں ہلا کے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ ڈرپ لگی ہوئی ہے اس کے ہاتھوں میں، لیکن یہ ڈرپ اس کی بگڑ گئی، خراب ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنے ڈرپ کو صحیح نہیں کر سکتا، بندہ کوئی موجود نہیں، لاچار۔ کوئی بندہ آتا ہے اس کے ہاتھوں کو اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہے، کوئی آتا ہے اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہے، یعنی کیفیت یہ ہے، بیمار، لاچار۔ ڈاکٹروں نے 1 ہفتے کی زندگی کے بعد ختم ہونے کی زندگی کی نشاندہی کر دی۔ لوگ آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکتا ہے نہ پاؤں کو حرکت دے سکتا ہے، بالکل لاچار اور بیزار ہو کے اپنی موت کا منتظر یہ بوڑھا۔ اب اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے، ایک ایک کر کے سارے ہی گناہ یاد آنے لگے۔ اس نے کہا کیوں نہ اللہ سے توبہ کر لی جائے۔ اس بوڑھے نے اسی حالت کے اندر کہ ہاتھ بھی یہ دعا کے لیے نہیں اٹھا سکا، اور اللہ کی قسم حالت یہ ہے اپنے لب بھی دعا کے لیے نہیں ہلا سکا۔ دل کے اندر چونکہ اب لبوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ لب ہل سکیں، ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکیں، اپنے دل کے اندر اپنے گناہوں پر پشیمان، اپنے گناہوں پر پریشان، نادم، اللہ سے بولتا ہے میرے اللہ، جہالت یہ ہے کہ نہ ہل سکتا ہوں نہ جل سکتا ہوں،
अल्लाह कैफियत यह है, मुसल्ला बिछा के अपने इस जबीन नियाज को तेरे आगे नहीं टेक सकता। अल्लाह कैफियत यह है, अपने हाथों को नहीं उठा सकता। मेरे रब, मैं पशेमान, मैं परेशान, मैं लाचार। या अल्लाह, मैं अपने तमाम जिंदगी भर के किए हुए गुनाहों पर अल्लाह तुझसे माफी मांगता हूं। अच्छा मेरे मोहतरम भाइयों, सच बताना, मेरे आप जैसा कोई दानिश्वर वहां पर मौजूद होता तो इस बुढ़े की हालत को देखता कि जैसे डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते की मोहलत देकर घर भेज दिया हो कि जिसकी इलाज बाकी नहीं। इस बूढ़े की इस कैफियत को देखता हो कि जिसको उठाने बिठाने वाले 2-4। इस बूढ़े की इस कैफियत को देखता हो जो खुद से अपने हाथ को हिला नहीं सकता। इस बूढ़े की इस कैफियत को देखता हो जो अपने लबों को नहीं हिला सकता। हम में से कोई होशियार अगर हो तो क्या कहेगा? अब तौबा की तौफीक हुई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब किस बात की तौबा भाई? अब तेरे अंदर गुनाह की कुदरत ही कोई नहीं। कोई जवान होता जो गुनाह की कुदरत रखता, और कोई चलता फिरता इंसान होता जो गुनाह की ताकत रखता, वो तौबा करता कि अल्लाह आज के बाद ज़िना के करीब नहीं जाऊंगा। वो उसकी तौबा समझ में आती है, ये कुदरत रखता है गुनाह की, लेकिन नहीं कर रहा अल्लाह के खौफ से। ये बूढ़ा ये तो ड्रामा कर रहा है। अब तो इसने सारी कुदरत खो दी, सारी कुव्वत खो दी, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, ना हिल सकता है ना चल सकता है। ये किस बात की अल्लाह से तौबा कर रहा है? और अल्लाह क्यों इसकी तौबा को कबूल करेगा? पूरी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारने वाला ये बूढ़ा आखिरी वक्त में जब इसको मालूम चल गया कि अब इसकी कोई नहीं, अब कुदरत खो चुका, ताकत खो चुका, ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, अब इसका ड्रामा देखो। अब ये अल्लाह से तौबा करता है। ये कौन कहेगा मेरे जैसा एक कम इल्म इंसान? अल्लाह की कसम है, इस हालत में भी जब ये अपने रब से तौबा करेगा, इसका रब 1 मिनट के अंदर, सेकंड में इसकी तौबा को कबूल करेगा, इसके गुनाहों को माफ करेगा। रब से नाउमीद होते हो, रब से नाउमीद ना हो। इस हालत में भी रब जब तक यहां तक नहीं आ जाती, यहां तक नहीं आ जाती, जब तक गरगरा नहीं आ जाता, रब ने तौबा की मोहलत दी हुई है। मेरे मोहतरम भाइयों, रब से तौबा करो। इतना रहमान, इतना रहीम और करीम रब ऐसे बंदे की तौबा को भी अपनी बारगाह में कबूल करके इसको ऐसा कर देता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो। इतना रहमान, रहीम और करीम रब। बहरहाल